ٹھیک ہے آپ کے، اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہوتے تو آج سردار ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں، 70-80 سال کے بوڑھے کے ساتھ 18-19 سال کی بچی کی یا بیچ دیتے ہیں یا شادی کر دیتے ہیں مجبوراً، تو وہ بیچارے پریشان تو ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ وڈیرا اور سرداری نظام ہے، تو اس سے وہ مجبور ہیں، لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے، جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آزاد تبت کے علاقے گفٹ کیا تھا، تو یہ ایریا بھی پاکستان میں آتا تھا، انڈیا نے ایسے چڑھائی کی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں انڈیا میں آتا تھا یا کشمیر کے ساتھ تھا، جو ان کا کشمیر ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے پاکستان کے ایریا میں، اور پاکستان پنجاب پورے میں پانی کی قلت ہے، اور جہاں پہ جو پانی ملتا ہے وہ بالکل کڑوا ہے، جس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، میں نے سنا ہے یہاں پر ہیپیٹائٹس کا جو شکار ہوتے ہیں، یہاں پر لیور کی زیادہ جو ہے بیماریاں ہیں، اور یہاں پر جو ہے زیادہ تر جو ہے ہیپیٹائٹس سی تک تقریباً میں نے سنا ہے کہ لوگ اس کا شکار ہیں۔ جی بالکل، ادھر ہیپیٹائٹس سی کا بھی شکار ہیں، ادھر بیشتر علاقوں میں جو ادھر رہتے ہیں بندے، ان کے اکثر کے گردے پھیپھڑے وہ بھی خراب ہیں، مثانے بھی خراب ہیں اس کڑوے پانی کی وجہ سے، اور یہ جو مسئلے یہ بڑھتے جا رہے ہیں پانی کا، ابھی تک ان نے کوئی پراپر حل نہیں نکالا، اور پانی کے جہاں پہ جو مسائل ہیں، پانی کے اتنے مسائل بڑھ چکے ہیں، ادھر انسان اور جانور ایک ہی جگہ پہ پانی پی رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ وہ جی رہے ہیں۔ ہیلو ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل بلوچ بھائی، اور میں زین بلوچ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج جس ٹاپک میں بات کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے کہ انڈیا نے اسٹرانگلی رپلائی دیا ہے چائنا کو، اور چائنا نے اس کا کیا رد عمل دیا ہے۔ ہمارے ساتھ جس شخصیت سے آپ کا تعارف کروانے لگا ہوں، یہ جانی پہچانی ہے جنوبی پنجاب کے، اور جنوبی پنجاب کے ان حالات کو قریب سے دیکھا ہے، اور خصوصاً الیکشن کے حوالے سے، اور گھر گھر جا کے انہوں نے کمپین کیا ہے، اور ان کا بلوچستان کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہم اس وقت جو ہے بارڈر کے بالکل قریب ہیں۔ میرے یہاں سے ڈیرہ بگٹی جو ہے 50 سے 60 کلومیٹر دور ہے، اور یہاں سے تقریباً جو ہے بلوچستان کا وہ علاقہ شروع ہو جاتا ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے، جو سوئی کا مقام ہے وہاں سے بھی گیس نکلتی ہے۔ آج میں نام بتائیے گا۔ جی، میرا نام احسن رضا ہے۔ جی، تو آپ یہاں پر میں جب یہاں پر آیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر پانی کا سب سے زیادہ مسئلہ ہے، تو ابھی میں بلوچستان نہیں پہنچا جہاں پر جو ہے پانی، بارش کے پانی سے جو فصلوں کو دیا جاتا ہے، اور جانور تقریباً اور جانور جو ہیں اور انسان جو ہیں وہاں ایک جگہ پانی جہاں پر کھڑا ہوتا ہے وہاں سے پیتے ہیں۔ اس میں کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اور جہاں کے آپ کے علاقے میں پانی کی کتنی وہ زیادہ قلت ہے، یہ ذرا بتائیے گا ناظرین۔ جی بالکل، آپ کی جو معلومات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پانی کی یہاں پہ ایک تو جنوبی پنجاب پورے میں پانی کی قلت ہے، اور جہاں پہ جو پانی ملتا ہے وہ بالکل کڑوا ہے، جس سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، میں نے سنا ہے یہاں پر ہیپیٹائٹس کا جو شکار ہوتے ہیں، یہاں پر لیور کی زیادہ جو ہے بیماریاں ہیں، اور یہاں پر جو ہے زیادہ تر جو ہے ہیپیٹائٹس سی تک تقریباً میں نے سنا ہے کہ لوگ اس کا شکار ہیں۔ جی بالکل، ادھر ہیپیٹائٹس سی کا بھی شکار ہیں، ادھر بیشتر علاقوں میں جو ادھر رہتے ہیں بندے، ان کے اکثر کے گردے پھیپھڑے وہ بھی خراب ہیں، مثانے بھی خراب ہیں اس کڑوے پانی کی وجہ سے، اور یہ جو مسئلے یہ بڑھتے جا رہے ہیں پانی کا، ابھی تک ان نے کوئی پراپر حل نہیں نکالا۔ اچھا، ہم جب دیکھتے ہیں کہ پڑوس ممالک انڈیا کے جب ہم سنتے ہیں تو وہ اتنی زیادہ ترقی یافتہ ایڈوانس ہو گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل ان کے اتنے ایڈوانس ہیں جو کافی زیادہ پاکستانی اور خصوصاً بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے لوگ جو ہے وہاں سے علاج کرواتے ہیں انڈیا میں جا کر۔ وہ پانی پہ بڑا مطلب کہ وہ کر رہے ہیں کہ پانی کو زیادہ سے زیادہ صاف کیا جائے اور سیکیور کیا جائے، اور لوگوں کو گھر گھر تک جو ہے پہنچایا جائے۔ مودی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ جس طرح وہ اپنی عوام کو جو ہے سہولتیں دے رہے ہیں، اور اس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، پاکستان کی جو گورنمنٹ آتی ہیں ان میں اور ہمارے پڑوس ملک میں، حالانکہ آبادی میں ہم سے پاکستان سے زیادہ بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے مسائل سے نہیں نکل رہے، اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کہ سیاستدان ہیں یا لوگوں کو شعور نہیں ہے جو ان کو الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، پہلی بات تو یہ حکومت کی نااہلی ہے اور سیاستدانوں کی نااہلی ہے جو اس چیز پر توجہ نہیں دے رہے۔
اس سے ڈیلی مسائل بڑھ رہے ہیں. آپ جہاں دیکھیں آپ نے کہا کہ حکومت کی نااہلی ہے, یہاں کی جو عوام ہے ان کو الیکٹ پھر کیوں کرتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے, گھر گھر جا کے آپ کمپین بھی کرتے ہیں, آپ ایک سیاسی جماعت کا حصہ بھی رہے ہیں, آپ ان کے لیے وہ کوششیں بھی کرتے رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو شعور نہیں ہے, یا جو سیاستدان آتے ہیں, پالیٹیشین جو آتے ہیں وہ کرپٹ ہیں؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ نہیں, پولیٹیشین ادھر کے جو جنوبی پنجاب کے زیادہ تر کرپٹ نہیں ہے. جو عوام ان پہ اعتماد کرتے ہیں, ہر 5 سال بعد وہ وعدے کرتے ہیں کہ ہر نیا جو امیدوار ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بنوا دوں گا. 5 سال گزر جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں بنوا دوں گا. اور آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ادھر 3 بارڈر لگتے ہیں. ایک پاکستان انڈیا کا لگتا ہے, اور دوسری سائڈ پہ لگتا ہے پاکستان افغانستان کا, اور ادھر سے سندھ کا بھی بارڈر سمجھ لیں وہ بھی لگتا ہے, پنجاب کا بھی لگتا ہے, اور بلوچستان. اور یہ پنجاب کی جو واحد آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں واحد جگہ ہے جہاں پر پورے پاکستان کے 4 صوبوں کے بارڈر لگتے ہیں. اور پاکستان میں اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ 4 صوبوں کے بارڈر لگتے ہوں. اور پانی کے جہاں پہ جو مسائل ہے, پانی کے اتنے مسائل بڑھ چکے ہیں. ادھر انسان اور جانور ایک ہی جگہ پہ پانی پی رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ وہ جی رہے ہیں اصل میں. اچھا یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر پولیٹیشین بھی آتے ہیں بڑے بڑے, یہاں پر اس خطے سے وزیر اعظم بھی بنے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, جو سابق یہاں پہ وہ رہے ہیں. اس کے بعد صدر بنے ہیں جو فروغ لغاری, وہ بھی آپ کے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے بعد یہاں پر عاطف مزاری, یہاں پر درشک ہیں, وہاں یہاں پر سابق ڈپٹی اسپیکر بھی بنے ہیں, شیر علی گرچانی کا میں نے نام سنا ہے کہ وہ کافی زیادہ یہاں سے ووٹ لے کے. کیا یہاں پر کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بن سکا؟ حالانکہ یہ ڈسٹرکٹ کے حوالے کہتے ہیں, میں نے جب ڈسٹرکٹ میں وزٹ کیا یہ سننے میں ہے کہ وہاں تک یونیورسٹی تک نہیں ہے, وہاں پر بڑا ایک ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پر علاج, جہاں آپ کو ڈویژن میں جانا پڑتا ہے تقریباً 100 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جو ہے وہاں پر ہاسپٹل میں. اس میں کیا ہے کہ کیوں نہیں یہ عوام کے لیے اچھے ہاسپٹل, اچھی جو تعلیم ہے وہ اور یونیورسٹی کیوں نہیں بن رہی؟ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ انتہائی نااہل قسم کے ہیں. وہ جنوبی پنجاب کے, ویسے تو جو حکومت ہوتی ہے, جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, وہ جنوبی پنجاب کے لیے مخصوص بجٹ رکھتے ہیں, اور وہ 100 میں سے 30% دیتے ہیں جنوبی پنجاب کو, اور اس 30% میں سے بھی 10% دیتے ہیں, اور 10% میں سے یہی گلی نالیاں سڑکیں ہی بن سکتے ہیں, اور ہاسپٹل یونیورسٹی تو نہیں بن سکتی. آپ دیکھیں جب سے 370 دھارا ہٹی ہے کشمیر سے, اور نریندر مودی وہاں پر جا کر جو کشمیر ہے وہاں پر ان لوگوں سے ملے ہیں اور ان کو جو سہولیات دیں, ایئرپورٹ تک بنا دیے, ریلوے کے جال بچھا دیے, اور ان کو اتنا زیادہ مطلب کہ ان کے بجٹ میں مزید اضافہ کیا, اور لوگوں کو سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر گندم تک جو ہے فری دی جاتی ہے ان لوگوں کو, اور وہاں پر سلنڈر, گیس سلنڈر جو ہے فری دیے جاتے ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو چاہیے تھا کہ رول ماڈل بنا کے ان کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کر کے تو یہ اپنے ملک کو بھی ٹھیک کر لیتے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ تو یہی ہے کہ ایک تو حکومت ہماری جو یہ والی سائڈ ہے, اس سائڈ پہ زیادہ توجہ اس لیے نہیں دیتی کیونکہ یہاں پہ بارڈر لگتے ہیں. اگر یہیں پہ سب سہولیات دی جائیں گی تو ان کا اکثر جو بیشتر علاقہ ہے یہیں پہ پاکستان کی جو 2 نمبری ہوتی ہے وہ ادھر ہی ہوتی ہے. اگر ادھر وہ ماڈل بنا دیں گے تو یہ سب 2 نمبری والا سسٹم ختم ہو جائے گا. اچھا, یہ کہا جاتا ہے کہ تخت لاہور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے زیادہ سہولیات دی جاتی ہیں, پورے صوبے کا بجٹ جو ہے زیادہ تر جو لاہور پہ لگایا جاتا ہے, اور وہاں تقریباً وہاں کے جتنے بھی سوشل میڈیا میں نے دیکھا, مین اسٹریم میڈیا گھوم رہا ہے اس شہر کے اندر, باہر کوئی نہیں نکلتا, باہر کے حالات کوئی نہیں دکھاتا. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو شعور نہیں ہے, یا وہ خود اٹھ کر کے سوشل میڈیا پر جا کر بات کریں, اور ہر سال ہر 5 سال بعد ووٹ ہوتے ہیں اور وہی چہرے جو گھوم گھوم کر دوبارہ آتے ہیں؟ کیا اس میں چینج نہیں آ سکتی؟ نہیں, اس بار چینج بہت ساری آئی ہے, اور ادھر کے لوگوں میں بہت شعور آ چکا ہے. اور اس جو ابھی جو لاسٹ ٹائم الیکشن ہوئے ہیں 8 فروری کو, اس میں بھی عوام نے اور بہت اچھا رزلٹ دیا, اور سیاست دانوں کو اب پتہ چل گیا کہ اگر یہاں پہ ہم کام نہیں کریں گے, عوام کو سہولیات نہیں دیں گے, تو وہ اگلے سال ہمیں کھلے بھی پڑ سکتے ہیں. اچھا, نریندر مودی جو ہے آپ دیکھیں کہ وہاں پر 3 بار وزیر اعظم بن چکے ہیں, مسلسل آ رہے ہیں,
پیچھے ان کی دیکھیں جب جواہر لال نہرو ہے اس کے بعد 2 سال 2 مرتبہ وہ رہے، اٹل بہاری واجپئی ہے وہ بھی مطلب کہ مسلسل دو بار جو ہے حکومت کی، اور نریندر مودی تھے تیسری بار بنے۔ کیا پاکستان میں تو ٹینیور ہی نہیں پورا ہوتا؟ کوئی اچھا ہو برا ہو اس کے بعد فیصلہ کرے گی، عوام فیصلہ کرتی، کیوں عوام کو کیوں فیصلہ نہیں کرنے دیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نظام میں کچھ بگاڑ پیدا ہوا ہے جو دوسرے اپنے قریبی پڑوس ممالک کے ساتھ بھی ریلیشن ٹھیک نہیں کرنا چاہتے اور خصوصاً اپنے ریلیشن نہیں ٹھیک کرنا چاہتے؟ میں لاہور میں تقریباً میں نے جو کور کیا ہے، لاہور میں جتنے بھی میں نے یوٹیوبر دیکھے، یا وہ سندھ کو کور کرتے ہیں یا وہ پنجاب میں صرف ان کو نظر آتا ہے کہ یہ لاہور کا ایک جو شہر ہے، سٹی ہے، صرف اس کو کور کرنا ہے۔ ان سے جو حالات کیوں باہر کیوں نہیں نکلتے، جنوبی پنجاب میں کیوں نہیں آتے، بلوچستان میں کیوں نہیں آتے؟ اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پابندی ہے کہ انٹرویو دینا؟ کیونکہ میں دن کے ٹائم جس سے بھی انٹرویو کرنے کی کوشش کی سب نے انکار ہی کیا ہے۔ تو اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ عوام خود لاشعور ہے، وہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے، یا سمجھتے ہیں کہ سردارانہ نظام ہے یا کوئی دھمکیاں دیتے ہیں؟ اس میں کتنی سچائی ہے کہ جو سردارانہ نظام ہے وہی چہرے بار بار واپس آ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا جو ایریا ہے، جس ایریے میں آپ بیٹھے ہیں، اگر یہ کسی عام بندے کو عام بندہ کیوں نہیں آتا؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں عام بندہ کیوں نہیں آتا؟ نہیں، اب جو لاسٹ ٹائم الیکشن ہوا ہے 8 فروری کو، اس میں عام بندے بہت سارے آئے، اور جو بات ہے شعور کی، عوام ادھر کی جو لوگ ہیں انٹرویو نہیں دیتے وہ بھی اب دے رہے ہیں، آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے۔ پہلے ڈرتے تھے، ادھر سرداری نظام تھا، اور ابھی تقریباً کوئی 4 سے 5 سال مجھے تو یہ سننے میں آیا کہ اگر 1 سال ایک بندے نے کسی کو ووٹ نہیں دیا، کسی سردار کو، اس کو کسی کی بھینس چوری کروا دیتے ہیں، کسی کی بائک چوری کروا دیتے ہیں، کسی پہ غلط پرچہ کروا دیتے ہیں، مطلب کہ اس طرح FIR کروا دیتے ہیں، یہ بھی سننے میں آیا ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟ اس میں بالکل سچائی ہے، آپ نے جو سنی ہے وہ ٹھیک ہے بات، لیکن اب یہ سارا سسٹم ہے نا جو یہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ پہلے کی باتیں، اب عوام میں شعور آ چکا ہے، ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم ادھر بائک کون چوری کرواتا ہے، گائے کون چوری کرواتا ہے، اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو۔ لیکن یہ کام سیاستدان بھی دیکھ چکے ہیں، اور ان کا اس چیز میں ان کا گراف جو ہے وہ نیچے گیا ہے، ان کے ووٹ کم ہو گئے ہیں۔ اب اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں، کسی کے اوپر FIR درج کرواتے ہیں، کسی کی بائک چوری کرواتے ہیں، یا کسی کی کوئی گائے چوری کرواتے ہیں، یا ایسی کوئی گھٹیا حرکت کرواتے ہیں جس سے عام آدمی کو نقصان ہو، اس سے ان کا گراف ایک بندے کی جگہ ایک بندے کا ووٹ کم نہیں ہوتا، ان کا بہت کم ہوتا ہے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے ادھر، اور ادھر کافی اچھے صحافی بھی آ گئے ہیں اور یوٹیوبر بھی آ گئے ہیں، اور عوام میں بھی بہت کافی شعور آ چکا ہے، ادھر پہلے نہیں تھا اب آ چکا ہے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں یہاں پر منورٹیز کو وہی حقوق دیے جاتے ہیں؟ خصوصاً جو ہندو بھائی ہوتے ہیں، ہندو اپنی پرفارم کر سکتے ہیں کیا اس ایریے سے، جس ایریے سے آپ بلونگ کرتے ہیں؟ یہاں پر کوئی مندر میں جا سکتا ہے، پوجا کر سکتا ہے، کوئی کرسچن اپنی عبادت کر سکتا ہے، چرچ میں جا سکتا ہے، اور اسی طرح ہمارے سکھ بھائی جو ہیں کیا اوپنلی یہاں پرفارم کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ادھر پہلی بات ہے کہ ادھر سکھ بھی آ سکتے ہیں، ادھر ہندو بھی آ سکتے ہیں، اور ادھر ہیں بھی صحیح، تقریباً کافی تعداد میں ہیں، میرے خیال میں تو لاہور سے بھی زیادہ ہوں گے ادھر، اور ادھر مندر بھی ہیں پڑے، تقریباً اس ضلع میں 4 مندر ہیں، اور ادھر وہ آتے بھی ہیں انڈیا سے، ادھر آتے ہیں ہر سال، اس کی مرمت کر جاتے ہیں، کیا بات ہے، اپنے مندر کی مرمت کر جاتے ہیں، ہر سال آتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کر جاتے ہیں، انڈیا سے آتے ہیں۔ اور ادھر 4 مندر ہیں، ادھر ہندو بھی آتے ہیں، سکھ برادری ادھر بہت کم ہے، لیکن میں نے لاسٹ ٹائم انٹرویو لیا تھا، ایک کیلاش کمار کا میں نے انٹرویو لیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا تھا، اس وقت میں سندھ کے بارڈر میں تھا۔ آج میں ناظرین کو بتا دوں، اس وقت میں بالکل سندھ کے بارڈر کے قریب تھا، آج جو بھائی کے ساتھ میں انٹرویو لے رہا ہوں یہ بالکل بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ لگتا ہے۔ یہ لاسٹ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا، اور لاسٹ ڈسٹرکٹ تھا وہ سندھ کے ساتھ، کیونکہ یہ وہ ایریا ہے اور خطہ ہے جہاں پر اغوا برائے توان جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، اور خصوصاً ہندو برادری کے اوپر فورسلی طور پر جو سردار ہوتے ہیں، جو وڈیرے ہوتے ہیں، ان کی بیٹیاں اٹھا کے ان کے ساتھ زبردستی شادی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے، بائی فورس کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا حقیقت ہے؟
نہیں ایسی کوئی بات نہیں. ادھر جو ہندو ہیں سکھ برادری ہیں وہ بحفاظت ہیں اور آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا اور ادھر وہ بالکل محفوظ ہیں جو ہیں جو حسن بھائی معذرت کے ساتھ میں نے کیلاش کمار کا وہ انٹرویو لیا تھا, وہ ہندو برادری سے بلانگ رکھتے تھے, تو ان کا جب میں نے انٹرویو لیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے ٹریڈیشنل جو لباس ہے اپنا وہ پہن کے نہیں جا سکتے, باہر نہیں نکالتے, ہمیں ایسی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ ہم پاکستانی نہیں ہیں. اصل میں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہندو جو ہیں وہ پاکستانی نہیں ہیں یا وہ کوئی باہر کی ایسی مخلوق ہیں یا کرسچن جو ہیں وہ پاکستان میں ان کا حصہ نہیں ہے, تو کیا لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ حد صرف ان بڑے شہروں تک رہ کے ہو گئی ہے؟ کیونکہ اس ایریے سے, کیونکہ جس خطے سے آپ بلانگ کر رہے ہیں جنوبی پنجاب, کافی زیادہ جو ہندو کمیونٹی تھی, ہندو منورٹیز تھیں. میں نے بزرگوں سے جب بات کی تو 1947 میں کافی لوگ یہاں سے جو ہے ٹریول کر کے انڈیا چلے گئے تھے, ان کی یادگاریں بھی یہاں پر موجود ہیں, تو وہ بھی تو یہاں پر رہ رہے تھے. جب میں نے ان سے بات کی تو وہ کہتے کہ ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے تھے, بالکل مطلب کہ وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں تھیں جس طرح کے جو لوگ سمجھتے ہیں. کیا جس طرح کیلاش کمار کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ منورٹی سیف ہے, کیلاش کمار کہہ رہے تھے کہ ہم سیف نہیں ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک ٹھیکیدار کے ساتھ میں نے کام کیا تو وہ اس نے میرا 1.5 لاکھ روپیہ جو ہے رکھ لیا, اور جب میں کیس کرنے کے لیے گیا تو میری نہیں سنی گئی وہاں پہ. تو کیا سمجھتے ہیں ان لوگوں کو منارٹیز؟ آپ سیاست میں ماشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور آپ کی یہاں اس علاقے میں اپروچ بھی ہے, آپ کا میں نے اثر رسوخ بھی دیتا ہے, لوگ آپ کی بات سنتے بھی ہیں, آپ کے کہنے پہ ووٹ بھی کرتے ہیں. کیا آپ کو چاہیے نہیں تھی کہ ان منورٹیز کو ساتھ لے کے چلیں؟ نہیں, جو ادھر سکھ برادری ہے یا ہندو برادری ہے وہ ادھر بحفاظت ہے اور رہائش پذیر بھی ہیں. ہر سال جو ادھر سے انڈیا چلے گئے تھے 1947 کو جب یہ ملک 2 آزاد ہوئے تھے, لیکن ادھر جو ان کی نہیں, وہ یہ الگ ہوا تھا, آزاد صرف ہندوستان ہوا تھا, اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. نہیں, کیونکہ ہم پاکستان الگ ہوا تھا. ہاں الگ وہ آزاد ہوئے, ہاں بالکل الگ ہوتا. تو جو ان کی ادھر جیسے زمینیں بھی ہیں, ادھر ان کے سامان بھی رکھا ہے, ان کے مندر بھی ہیں, وہ ہر سال آتے ہیں, ان کی دیکھ بھال. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو منورٹیز ہندو رہتے ہیں آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے, آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ جو مسلم جو کمیونٹی رہتی ہے, جو مسلم علاقے ہیں جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں, وہاں پہ تو آپ نے گلی سڑکیں بنا دیں, تو منورٹیز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم منورٹیز کے لیے ہم یہ کرتے ہیں, ہمارے پاکستان میں ہر جگہ ویسے قانون ہے ان کے لیے, ان کی نوکری کے لیے, ان کی جابز کے لیے ہم علیحدہ مخصوص کوٹا رکھتے ہیں. صحیح بات. اور ان کی حفاظت کے لیے ادھر سیکورٹی بھی ہے, ان کی علیحدہ سیکورٹی ہے. کیا ان کی بات سنی جاتی ہے؟ یہ جو سندھ کے علاقے کی میں بات کروں گا جہاں پر وڈیرا سسٹم ہے, وہاں پر کافی زیادہ ویڈیوز آئی ہیں کہ وہاں پر لڑکیوں کو بائی فورس, ایک تو ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہے ان کو بائی فورس ان کی شادی کر دیتی تھی 80 سال 70 سال کے بوڑھوں کے ساتھ. تو اس کی روک تھام کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہاں, اس کی روک تھام کے لیے کام ہو رہا ہے اور شعور بھی آ رہا ہے, لیکن یہ کام واقعی ہو رہا ہے. جو آپ نے بتایا وہاں کے وڈیرے جو سردار ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں, 70-80 سال کے بوڑھے کے ساتھ 18-19 سال کی بچی کو جو ہے یا بیچ دیتے ہیں یا شادی کر دیتے ہیں مجبوراً. تو وہ بیچارے پریشان تو ہوتے ہیں, ٹینشن میں ہوتے ہیں, لیکن وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ وڈیرا اور سرداری نظام ہے, تو اس سے وہ مجبور ہیں. لیکن اس کے لیے حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے, جو ہمارے سیکورٹی ادارے ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آزاد کیا جائے. آپ نے کبھی اپنے MNAs کے ساتھ جہاں پر آپ بیٹھتے ہیں, میٹنگ ہوتی ہے, آپ اسمبلی تک بھی گئے ہیں, اسمبلی تک بھی اپروچ ہوتی ہے, تو ان لوگوں سے ملتے ہیں, کیا آپ نے بات کی منورٹیز کے لیے یا اس طرح کی کوئی آواز اٹھائی ہے آپ نے ان کے لیے؟ جی بالکل, ہم نے آواز اٹھائی ہے. ہم نے جو ہمارا علاقہ ہے یہاں پہ جنوبی پنجاب, ادھر ساتھ میں بارڈر ہے سندھ کا اور ادھر سے انڈیا اور بلوچستان ہے, تو ادھر کے جو مین سینٹر میں ہے ادھر کافی تعداد میں ہندو برادری رہتی ہے, سکھ برادری رہتی ہے. تو ان کے لیے قرارداد بھی پیش کی گئی تھی کہ ان کے لیے علیحدہ ہمارے ادھر وڈیرا اور سرداری نظام ہے, ان کے لیے باقاعدہ سیکورٹی دی جائے, ان کے لیے علیحدہ, اور ان کے لیے ایک علیحدہ افسر بھی بیٹھنا چاہیے جو ان کے مسائل صرف ان برادری کے لیے. کیا یہاں سے سی پیک گزر رہا ہے؟ جی بالکل, یہ سی پیک گزر رہا ہے, تو جہاں پر چائنا جو کہ تبت کے اوپر جو قبضہ کر لیا کہ تبت وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا حصہ ہے,
اور اس میں انڈیا کلیم کر رہا ہے کہ یہ ہمارا ہی علاقہ تھا. اب دیکھیں 1947 سے پہلے یہ تقریباً پاکستان تبت ہو گیا, یہ سارا علاقہ ہندوستان میں آتا تھا. تو جب یہ ڈیوائیڈڈ ہوئی, کچھ پاکستان کے جو سیاستدان ہیں انہوں نے ایز اے گفٹ کر دیا تھا یا جو بھی, اب انڈیا جو ہے اس کی ملکیت ظاہر کر رہا ہے. اب یو ایس اے بھی انڈیا کا ساتھ دے رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو اس وقت کہاں کھڑا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو اس وقت چائنا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان نے چائنا کو یہ جو تبت کے علاقے گفٹ کیا تھا, تو یہ ایریا بھی پاکستان میں آتا تھا. انڈیا نے ایسے چڑھائی کی ہوئی ہے کہ وہ ہمارے علاقے میں انڈیا میں آتا تھا, یا کشمیر کے ساتھ تھا جو ان کا کشمیر ہے وہ سمجھتے ہیں, لیکن یہ ہے پاکستان کے ایریا میں. اور نہیں, آپ دیکھیں نا, پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا کا حصہ تھا یا جو بھی. اب پاکستان یو این اے کے اندر جو ہے, ہم اپنے وہ ثبوت کیوں نہیں پیش کر سکے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارا موقف کیوں کمزور رہتا ہے؟ ہم نے 1947 کی آزادی کے بعد جو ہے چائنا کا ساتھ دیا, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے چائنا کی ہر بات مانی ہے, چائنا کے لیے سب کچھ ہے. تو کیوں پھر پاکستان قرضوں میں ڈوب چکا ہے؟ کیوں پاکستان پیچھے سے پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے ریلیشن ٹھیک ہوتے تو آج ہمارے یہ حالات نہ ہوتے. ہاں, یہ بات ٹھیک ہے آپ کے, اگر ہمارے انڈیا کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہوتے تو آج جو ابھی سچویشن ہے پاکستان کی, اس سے بیٹر ہوتے, بہت اچھا ملک چل رہا ہوتا. لیکن ابھی چائنا بھی ہمارا کافی ساتھ دے رہا ہے, تو انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے حالات. دیکھیں جی, حالات اس وقت بہت خراب تھے جب پیاز 300 روپے پہنچ گیا تھا, مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی تھی, تو چائنا نے پھر کیوں نہیں کنٹرول کیا؟ بات اس چیز کی ہے. اب انڈیا نے صرف آپ کو پیاز اور ٹماٹر بھیجے, آج ریٹ دیکھیں 200 روپے کم ہو گیا, 100 روپے پہ چلا گیا ساری چیزیں. یہ چیزیں ہونی چاہیے. دیکھیں انڈیا اور چائنا کی ٹریڈ بند نہیں ہوئی, ان کے حالات بھی خراب ہیں, ان کے ساتھ بھی کلیش چل رہے ہیں. اور یہ ریسنٹلی تبت کا جو اسٹرانگلی رپلائی دیا ہے انڈیا نے اور یو ایس اے نے اس کا ساتھ دیا ہے, تو ان کی ٹریڈ نہیں بند ہوتی. تو پاکستان کی ٹریڈ ہمیشہ ہی یہ اعلان کرتا تھا کہ ہم نے ٹریڈ بند کر دینی. اور پاکستان کی زیادہ ایک تو پیداوار نہیں ہے, انڈیا کی سب سے زیادہ پیداوار جو فصل کی ہے, جو فروٹس کی ہے یا سبزی کی ہے, وہ سب سے زیادہ ہے, اور پورے ملک میں وہ ٹریڈ کرتا ہے, اور پورے ملک میں کافی ملکوں میں وہ انویسٹر ہے انڈیا اس وقت. پاکستان تو انویسٹر نہیں ہے, پاکستان میں خود کو انویسٹر کو آنا پڑتا ہے اور ادھر سے باہر انویسٹ کر کے لے جانا پڑتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں چین کافی کام کر رہا ہے, چائنا, اور بہت جلد پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو لگتا تو یہ, باقی انڈیا کے ساتھ اگر ریلیشن ٹھیک کرنا ہے, ٹھیک کر لینا بھی چاہیے, کیونکہ وہ بارڈر بالکل ساتھ ہے, اور یہاں کے حالات جو اب ہیں اس سے کافی ٹھیک ہو جائیں گے. جی بہت شکریہ احسن بھائی آپ کا. اور یہ تھی احسن بھائی کی گفتگو. اگر آپ کو یہ میری ویڈیوز جیسے میں نے کیلاش کمار سے جو انٹرویو لیا تھا اس کا بھائی ریسنٹلی احسن بھائی کا احسن بھائی کا اس لیے لیا تھا کیونکہ یہ منورٹیز کے ساتھ اور سوشل کے ساتھ سوشل ورک میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور جو 2010 کا جو سیلاب آیا تھا یہاں پر, یا کوئی زلزلہ وغیرہ تھا, آفات جو ہوتی ہیں یہ گھر گھر جا کر ان کو راشن پہنچاتے ہیں, اور کافی زیادہ اثر رسوخ رکھتے ہیں. منورٹیز بھی ان کو جانتی ہیں, اس لیے ان کا بھی انٹرویو لینا ضروری تھا. آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگی, اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم موٹیویٹ ہوتے ہیں دوسری ویڈیوز بنانے کے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.